دیکھیے جب ورلڈ سیکنڈ وار ہوئی تو اس وار میں یہ وقت تقریباً مر چکے خواتین بچے. یہودیوں نے کہا اپنی فیکٹری کو کیسے چلائیں, کمپنیوں کو کیسے چلائیں, کیونکہ طاقت نہیں تھی نا, لوگ نہیں تھی, توانائی لوگوں کی نہیں تھی, کون کام کر, مرد تو تھے نہیں. تو انہوں نے کہا خواتین کو گھر سے نکالو. یہی ویسٹرن لوگ, ان کی خواتین وہ کپڑے پہنتی تھی جو سمجھتی تھی کہ حضرت مریم سے میں یہ کپڑے ملیں, کیپ لگاتی تھی, کھلے ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنتی تھی. اب یہ فیکٹری میں آ گئیں کہ عورتیں بند کیوں ہوں, عورتوں کو آزاد ہونا چاہیے. لولی پاپ دکھا کے انسان کو گھر سے نکالا جاتا ہے. شکارچی جب شکار کرتا ہے تو وہ چیز رکھتا ہے جو خاتون کے لیے میٹھی ہو, اسے آزادی کی لالچ دے کے فیکٹری میں لایا. اب انہوں نے دیکھا ڈھیلے ڈھالے کپڑوں میں یہ خواتین کام کیسے کریں, تو ان کے لیے چھوٹے کپڑے بنائے گئے, جینز کو خلق کیا گیا, اسکرٹ کو خلق کیا گیا. اب یہ کپڑے پہننے لگی. اب جب خواتین منظر عام پہ آئیں اور فیکٹریوں میں کام کرنے لگی, اب سیدھی بات ہے جب نیگیٹو پوزیٹو ایک جگہ پہ ہوں گے, جب خدا نے کہا خاتون کے لیے بہتری, جب سیدہ نے کہا عورت بہترین اللہ کے قریب تب ہوتی ہے جب اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے, کیونکہ یہ وجود ایسا, اس کے وجود میں اٹریکشن ہے, ہر مرد اس کی طرف کھینچتا ہے. اب جیسے خواتین آفیسز میں گئیں, مرد بھی موجود ہیں, خاتون بھی موجود ہیں, تو کیا ہوئی, گہما گہمی ہوئی. اب انہوں نے دیکھا یہ کام زیادہ نہیں کرتے, گپے زیادہ لگاتے ہیں, تو کہ ان کو ہفتے میں ایک دن چھٹی دی جائے. اب ہفتے میں چھٹی تو دی جاتی تھی. اب اس چھٹی میں کیا ہوتا تھا, یہ ایک دن کلب میں جاتے تھے, کلب میں جا کے یہ خوب شراب پیتے تھے, خوب ناچتے تھے. اب شراب انگریز اتنی پیتا تھا, اگر آپ سیٹرڈے سنڈے نائٹ انگلینڈ یا لندن کی گلیوں میں چلے جائیں تو خود ہمارے ٹیکسی ڈرائیور بتاتے ہیں کہ مولانا یہ روڈوں پہ گرے ہوتے ہیں, اتنی شراب پیتے کر کر کے اپنے وجود کو خراب کر کے زمین پہ گر جاتے ہیں. اب جس بندے نے پچھلی رات شراب پی, اگلی رات آفس میں آ رہا ہے, تو کام کہاں سے کرے گا, وہ ڈیسک پہ لیٹا ہوا ہے. تو انہوں نے ایک چھٹی سے 2 چھٹیاں کی, فرائیڈے کو تنخواہ کا دن رکھا, 2 چھٹیاں دے دی. اب ہفتے میں کام تو ہو ہی نہیں رہا تھا, 3 دن کام کرنے آ رہے تھے, 2 دن شراب پی رہے تھے, 2 دن سوتے رہتے تھے. اب انہوں نے کہا کہ وہ مارکیٹیں ڈھونڈو جہاں سے تجھے سستے لیبر مل جائے. وہ مارکیٹ تھی ہماری پاکستان کی مارکیٹ. ہاں, ہم عربوں کی غلامی کرتے ہیں, وہ اے سی میں بیٹھا رہتا ہے, دماغ میرا, جسم میرا, محنت میری, کھاتا کون ہے, وہ کھاتا ہے. ہم کل بھی غلام تھے, آج بھی غلامی کی سوچ میں. رسول نے فرمایا تجارت کر, چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کر, اپنی دکان کھول, اپنا کام کر, کسی کا غلام نہ بن, کسی ظالم کا غلام نہ بن. لیکن ہمارے بچے, ہمارے جوان, کوئی دبئی جا رہا ہے, کوئی سعودی عرب جا رہا ہے, تو انہوں نے ہمیں غلامی کے لیے بولا, کیونکہ ہم سستے بھی تھے اور پتا تھا یہ تو شراب بھی نہیں پیتا, کلب بھی نہیں جائے گا, تو وہ اگر 3 دن کام کرتا یہ پورا ہفتہ کام کرتا رہے گا. تو اب انہوں نے ہمارے ہی دین کو ہمارے فائدے میں ڈالنا شروع کر دیا. مسلمانوں کو بلایا, ان کے لیے مسجدیں بنائیں, امام باڑے بنائے, کہ سب کچھ بنائیں گے. پتا تھا بچہ پڑھے گا کہاں, انگریز کو اسکول میں پڑھے گا. اب میں مسلمان, بچہ انگریز کو اسکول میں پڑھ رہا ہے. اب وہ خاتون جینز بھی پہن رہی ہے, وہ بچے کا کلچر بھی وہی ہے, اس کی تہذیب بھی وہی ہے, اس کے کپڑے بھی وہ ہیں. کہ یہ کتنا بچائے گا, پہلی نسل کو بچائے گا, لیکن آگے جا کے یہ مسلمان تو رہے گا لیکن سیکولر مسلمان بن جائے گا. لیکن میں ان کی دسترس سے دور تھا. وہ مسلم جو امریکہ نہیں جا رہا, وہ مسلم جو یورپ نہیں جا رہا, پاکستان میں اپنے دین و ایمان کو بچا کے بیٹھا ہے کہ کوئی بات نہیں, ہم امریکہ کے کلچر کو ان کے گھروں میں بھیج دیں گے. کس کی صورت میں, ٹی وی کی صورت میں, ڈرامے کی صورت میں, فلم کی صورت میں. یہ فلم آپ سمجھتے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں, اثر ہوتا ہے جب لفظوں کا اثر ہوتا ہے. میں نے اشران چولی میں پڑھا ذکر اور فکر, وہاں پہ لفظ کی میں نے بحث کی تھی. لفظوں کا اثر ہے کہ فرمایا اگر پہچاننا ہے کون مومن ہے کون منافق ہے, علی کا ذکر کرو. چہرہ کھل جائے تو مومن ہے, شکل بگڑ جائے تو منافق ہے. یعنی ایک لفظ مومن اور منافق کی پہچان کروا دیتا ہے. اتنا اثر ہے لفظ میں. لفظ کربلا لوں, دماغ کہاں جاتا ہے, کربلا. لفظ نجف لوں, دماغ کہاں جاتا ہے, علی کے روضے کے. لفظ کعبہ لوں, دماغ کہاں گیا, مکہ. لفظ مدینہ لوں, دماغ کہاں گیا, رسول کے روضے کی طرف. لفظ اثر رکھتے ہیں. تبھی فرمایا جب تو گانے سنتا ہے, یہ آوازیں تمہارے وجود پہ اثر رکھتی ہیں. جو خوشبو اپنے جسم پہ لگاتا ہے, یہ خوشبو اثر رکھتی ہے. جب علماء حفظ قرآن کرتے تھے تو خاص خوشبو لگاتے تھے. جب مصلے پہ کھڑے ہو جاؤ تو خوشبو لگاؤ. اب جب تو مصلے پہ نہیں ہوگا پر مصلے پر کھڑے ہوتے وقت ایک خاص خوشبو لگائے گا. جب مصلے سے دور ہو جائے گا, لیکن جب وہ خوشبو آئے گی تجھے مصلہ یاد آ جائے گا. اس خوشبو میں میموری ہے, یہ خوشبو حافظہ رکھتی ہے. کئی بار ہوا مثلا آپ کربلا گئے, کربلا کے حرم کی خاص خوشبو ہے. مثلا میں نے وہ عطر لگایا, آپ میرے سامنے سے گزرے, آپ کو یاد کیا آئے گا, کربلا آ جائے گی. کچھ کہتے مولانا عطر امام رضا کا عطر لائیے, وہ عطر لگاتے مولانا رضا کی یاد آتی ہے. تمہارا پورا وجود ہے, اس میں میموری ہے, اس میں سٹوریز ہیں, اس میں احساسات ہیں, اس میں ایموشنز ہیں. آج کیوں مسلمان اتنا بے چین ہے,
کیونکہ میں نے دین کو سمجھا نہیں ہے، اس طرح دین پہ نہیں چلا جس طرح رسول نے کہا تھا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں گھروں میں نشانیاں، یہ تسبیح کیوں معصوم نے فرمایا ہاتھ میں رکھو؟ تسبیح دیکھیں میرے ہی ہاتھ میں تسبیح نہیں ہوتی نا، ذکر بھول جاتا ہے بندہ، لیکن جیسے ہاتھ میں تسبیح آتی ہے اللہ اکبر، سبحان اللہ، استغفر اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، تسبیح تمہیں ذکر خدا یاد دلاتی ہے، مصلی تمہیں نماز یاد دلاتا ہے۔ اسی طرح گھروں کو فضول پکچرز اور کارٹون سے مت سجایا کرو۔ ہاں کہ مولانا یہ پکچر بڑی مہنگی ہے، میں نے 1 لاکھ روپے میں خریدی ہے۔ بھائی کون سا تم نے کمال کیا، پیسہ ضائع کیا ہے؟ کیا ملے گا تمہیں اس ٹوٹی پھوٹی پکچر سے؟ ایسی پکچر لگاؤ جب بچہ دیکھے تو اسے علی یاد آئے۔ ہاں گھروں میں چھوٹی چھوٹی نشانیاں، بچے کا کمرہ ہے نا، چھوٹی چھوٹی نشانیاں، ایسے اسٹرکچرز، ایسی پکچرز، ایسے اقوال، ایسی تصویریں لگاؤ تاکہ بچہ اٹھے تو اسے خدا یاد آئے، رات کو سوئے تو خدا یاد آئے۔ گھر میں داخل ہو جاؤ، مثلا غیبت کرنا اشد من الزنا، فرمان لگا لو، بہترین فرامین گھر میں لگا لو۔ عورت کے لیے ہے کہ شوہر کے ساتھ خوش اخلاق ہو، مرد کے لیے ہے، عورت کے لیے ہے شوہر کو دیکھے اس کا چہرہ پھول کی طرح کھلنا چاہیے، مرد کے لیے گھر میں جائے تو کیچڑ کو باہر پھینک کے آئے۔ یہ جیسے گھر میں داخل ہو فرمان پڑھو گے غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ بیوی جیسے استقبال کے لیے آئے گی فرمان کو دیکھے گی فوراً مولا، کیونکہ سب سے بڑی بدتر چیز جو انسان کی زندگی میں انسان گناہ کرتا ہے وہ غفلت ہے۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے غافل ہو جاتے ہیں، جس طرح آپ ٹیکسی چلاتے ہیں نا، چلاتے چلاتے اگر 10 سیکنڈز کے لیے بھی آنکھ بند ہوئی کیا ہوگا؟ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اپنا بھی نقصان کسی اور کا بھی نقصان۔ صراط مستقیم پہ چلتے چلتے ایون 10 سیکنڈز کے لیے بھی غفلت آئی تو شیطان شمر بنا دیتا ہے، ہاں یہ انسان کو یزید بنا دیتا ہے۔ تو میں نے کہا فلسفہ کلمہ جب پڑھا لا الہ الا اللہ، اس کا فلسفہ ہے۔ انگریز نے نہیں پڑھا، ترقی میں ہے، میں نے پڑھا، میں پستی میں جا رہا ہوں۔ اس کا مطلب کلمہ مجھے کچھ نہیں دے رہا، خدا اس کلمے سے کیا سکھانا چاہتا تھا؟ وحدہ لا شریک کا تصور، کہو تم سب کا اللہ ایک ہے۔ اب دیکھیے آپ امیر ہو یا میں غریب ہوں، آپ ڈاکٹر ہو میں عالم ہوں، آپ انجینئر ہو، میرے کپڑے اس رنگ کے ہیں آپ کے اس رنگ کے ہیں، آپ کالے میں سفید آپ کالے، مختلف چیزیں ہمارے اندر بڑھ جاتی ہیں، لیکن ایک چیز میں ہم سب ایک ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم سب کا خدا اللہ ہے، ہم سب کا معبود اللہ ہے۔ اب جب اللہ ہم سب کا ایک ہے تو یہ زمین کس کی ہے؟ اللہ کی۔ جب اللہ کی زمین ہے اور اللہ کس کا؟ ہم سب کا، تو زمین کس کی؟ ہم سب کی۔ اب لسانیت ختم، قومیت ختم، جھگڑا ختم، سرحدیں ختم، معیار کون بنا؟ اللہ بنا۔ جب زمین اللہ کی ہے تو اس کی صفائی رکھنا بھی میرے اوپر واجب ہے۔ جب زمین اللہ کی ہے تو اس پہ ہریالی لگانا، اس پہ درخت لگانا، پورے کائنات کی پولوشن ختم ہو جائے اگر سب موحد بن جائیں، یہ ساری پولوشن ختم ہو سکتی، کیونکہ زمین کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ فرمایا تمہیں کسی کو مارنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ یہ پرندے کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ کسی کی زندگی لینے کا تمہیں حق نہیں ہے، کوا ہی کوا ہے لیکن اسے مارنے کا حق نہیں ہے، زندگی لینے کا حق نہیں ہے۔ اگر کسی کو مارتے بھی ہو کسی آبجیکٹ کی خاطر، یہ بکرا مر رہا ہے تجھے زندگی دے رہا ہے۔